نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہوتی، ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کچھ منظم کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ کام بچپن سے شروع ہوتا ہے، زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں، جب شخصیت کی فارمیشن ہو رہی ہوتی تو اس وقت نسبتاً آسان ہوتا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ زندگی کا خواہ کوئی بھی حصہ ہو، تاخیر نہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب لوگ بچے تھوڑی تھے، سب لوگ جوان تھوڑی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 10 سال ایک چیز پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی چیز کو جان لیتے ہیں اور اس کی ابتدا کر لیتے ہیں، وہ مشکات کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہی جو ہے وہ پچھلے کیے ہوئے قصوراں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کانا کفارۃ لما مضی، طلب علم جو ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اچھا، ان میں صرف گناہ نہیں ہے، ان میں کفارۃ لما مضی، لما مضی میں کیا؟ جو بھی ہو چکا، جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو عادت اتنے دن ہمیں نہیں پڑی، تو اس سے ہمیں ایک امید ملتی ہے، ایک ہوپ ملتی ہے، کیونکہ عموماً ہم جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، مثلاً میں اب جو کوئی کام نیا سیکھتی ہوں اور شروع کرتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ریگریٹ ضرور ہوتی ہے کہ اتنے سال پہلے کیوں نہیں پتا چلا، اگر اتنے سال پہلے میں یہ شروع کر لیتی تو اب تک کتنا کر چکی ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج بھی پتا چلی ہے اور آج سے بھی عمل شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے کا بھی کفارہ ہو جائے گا، تو اس سے پھر وہ جو ایک ندامت اور ایک مایوسی سے آنے لگتی ہے وہ نہیں رہتی۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا علم ہمارے عمل میں بھی بدلے۔ اگر علم عمل میں نہیں بدلتا تو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً نمازوں کی خشوع پہ بہت بات ہوتی رہی، اب یہ قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات آپ حفظ کر رہے ہیں، طریقہ آپ اپنے اعتبار سے کوئی بھی کر سکتے، کیونکہ ہم آپ کے لیے کوئی ایک فکس نہیں کریں گے۔ دین میں نئی باتیں فکس کرنا جو ہے، یا سب کو ایک چیز کا فرض کے درجے میں پابند کرنا، تربیت کے لیے ایک خاص وقت تک کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا کہ دین کے معاملے میں اس طرح کی پابندی کسی پہ مستقل نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں، ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں کامیاب مشورہ ہے، کہ مختلف نمازوں کے ساتھ مختلف چیزیں آپ باندھ لیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ 5 اوقات ہیں اور 5 نشان ہیں، ایک طرح سے دن کے مختلف حصوں میں ہمیں جگانے کے، غفلت سے نکالنے کے، اللہ کے قریب ہونے کے 5 مقامات ہیں، 5 نشانات ہیں، 5 اوقات ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کچھ اپنے معمولات کو، کچھ چیزوں کو باندھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اور صرف نمازوں کے ساتھ ہی نہیں، کچھ اور اوقات کے ساتھ بھی، مثلاً سو کر اٹھنے کے بعد یہ کوئی ایک عمل، فجر کی نماز کے بعد ایک، گھر سے نکلتے ہوئے کوئی کام، کوئی ایک ذکر، مثلاً راستے کے لیے آتے ہوئے، جاتے ہوئے، کھانا پکاتے وقت کوئی ایک مخصوص چیز اپنے لیے لازم کر لیں۔ اور ہر ایک کی چونکہ رولز مختلف ہیں تو گولز بھی مختلف ہوں گے، تو آپ اپنے پہلے رولز دیکھیے کہ آپ کا رول کیا ہے۔ ایک شخص کے کئی رولز بھی ہو سکتے ہیں، ایک شخص کے کئی رولز ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا ایک رول کیا ہے گھر میں، ایک ماں کا، فار ایگزامپل، ماں ہونے کی حیثیت سے پھر آپ کے گولز فرق ہو جائیں گے۔ جو لوگ ابھی تک ماں نہیں بنے، بچیاں ہیں ینگ، تو ان کا ابھی یہ رول مسنگ ہے، ان کو ہم ایسے گولز نہیں دے سکتے کہ جو بحیثیت ایک ماں کے آپ پورے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں ابھی، آپ کے گولز مختلف ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایک استاد بن چکے ہیں، یا یہ کہ آپ مختلف جگہوں پر کلاسز لے رہے ہیں، تبلیغ شروع کر دی آپ نے، تو آپ کے جو گولز ہیں وہ فرق ہو جائیں گے۔ تو ہمارے کچھ گولز ایسے ہیں جو کامن ہیں، بحیثیت ایک مومن کے، اللہ کے ایک اطاعت گزار بندہ ہونے کے، کچھ کام ہم سب کو لازمن کرنے، جیسے نمازوں کی پابندی، جو فرائض اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں وہ فرائض ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے پر فرض تو نہیں کی گئی، لیکن وہ اتنا اجر اور اتنا درجہ ہے ان چیزوں کا کہ اگر ہم وہ کر لیں تو درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ اور ہمارے پاس واقعی ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اور سورۃ المنافقون کی آخری آیات جو ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
جب موت کا وقت آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، کسی کو کچھ بھی اور وقت نہیں ملے گا. تو اصل چیز جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نعمتوں میں سے سبھی قیمتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے، جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ ادھار لی جا سکتی ہے، نہ کوئی اپنے حصے کی ہمیں دے سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے. تو اگر ہم اس وقت کے سال نہیں، مہینے نہیں، ہفتے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈز اور سیکنڈ سے کم کا بھی صحیح استعمال جب تک نہیں سیکھتے تو ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر، عصر زمانہ یا وقت کا دوسرا نام ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے اس کے کہ آپ یہ 4 کام کریں جو آگے اس میں بتائے گئے. تو اب وہ 4 کام تو موٹے موٹے ہیں، ایمان لاؤ اور عمل نیک کرو، بھی وہ کون سے نیک عمل، ان کی کوئی ڈیٹیل بھی تو ہوگی. تو اس ڈیٹیل میں کیا ہے کہ آپ اپنے پہلے تو فرائض پورے کریں، اور صرف فرائض کی حد تک اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے باقی جو ذمہ داریاں ہیں اور باقی جو بہترین استعمال ہے لمحے لمحے کا. یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزرا، صرف یہ نہیں دیکھنا ہمیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ آج صبح، دوپہر، شام، پھر صرف صبح دوپہر شام نہیں، ہمارا گھنٹہ گھنٹہ کیسے گزرا، اور گھنٹہ گھنٹہ نہیں، ہمارا لمحہ لمحہ کیسے گزرا. جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ اپنا احتساب اس طرح کرو کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو، جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہو، اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو، شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو، یا وائس ورسا. تو ایک مومن تو ہر لمحہ چوکس رہتا ہے اور اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرتا ہے. یعنی ہمیں اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرنا ہے. اب یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں بہت سے غلط کاموں کا پتہ چلا، ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، کچھ عبادات کا، کچھ نیکی کے کاموں کا پتہ چلا، وہ ہم نے اختیار کرنے شروع کر دیے. لیکن ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر دن ضائع نہیں کرتے ہم تو گھنٹے ضرور ضائع کر دیتے ہیں. اگر گھنٹے ضائع نہیں بھی کرتے ہم الحمدللہ تو منٹس تو ضرور ضائع کرتے، اور سمیت میرے ہم سب اس کوتاہی کا شکار ہیں. اور پھر صرف اتنا نہیں کہ استعمال کرنا ہے ان اوقات اور لمحات کو، بلکہ ہمارا اصل مقابلہ کس چیز کا ہے کہ ہم نیکی میں آگے کتنا بڑھتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال کیسے کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اوقات گنوائے نہیں، ضائع نہیں کیے، سستی اور کسل مندی سے کام نہیں لیا. پھر یہ اگلی سٹیج آ گئی، اگلا درجہ آ گیا کہ ہم نے اچھے کام میں لگائے. پھر صرف اتنے پہ نہیں رہنا ہمیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس سے بہترین جو موجودہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی. تو جہاں تک لمحات کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہے ہر وقت. کچھ نہیں آپ کو اس کے لیے کرنا پڑتا. آپ آدھی نیند میں بھی ہیں تو آپ کی زبان ہل سکتی ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ زبان اور ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے، یا معیوب لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو آپ دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا. اور ذکر جو ہے، جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں انسان کے درجات کی بلندی کا سبب جو وہ ذکر ہے. بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے نا. ایک اضافی عمل کیسے؟ جیسے نماز ہے تو نماز میں پھر ذکر، یعنی نماز فریضہ بھی ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. روزہ ہے تو روزے میں ذکر، حج ہے تو اس میں ذکر، کسی کی عادت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ذکر، گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں. یعنی یہ عمل ایسا ہے، یہ جو ایک اضافی عمل بھی ہے اور اضافی اجر بھی ہے اس کا. یعنی آپ نیکی کے کام کو مزید نیک بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک جائز، مباح، بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے. لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ بہترین بنا سکتے ہیں؟ مزید اس میں ذکر کر کے. آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے، چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے لمحات کی حفاظت اور ان کا بہترین استعمال. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو عمل میں لانا اور پھر اپنے گولز متعین کرنا، اپنے اہداف متعین کرنا اور پھر اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھنا، یہ بے حد ضروری ہے. جو شخص بغیر کسی پلاننگ کے دن کا آغاز کر لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جو سامنے آیا کر لوں گا، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو ہمیں اہداف مقرر کرنے، اور اہداف مقرر کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے رولز دیکھنے. تو آپ سب ایک تو کام آج یہ کریں کہ اپنے اپنے ذرا حیثیتوں کا تعین کریں کہ آپ کے رولز کیا کیا ہیں، آپ کی حیثیتیں کیا کیا ہیں. مثلاً آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، یعنی وٹ ایور جو بھی آپ ہیں، یہ کس کس حیثیت میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی حیثیتوں کا تعین کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے اعتبار سے اپنے گولز مقرر کیجیے. آپ کو کہاں، کتنا اور کیا کرنا ہے، اور صرف کیا نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے. مثلا آپ اپنی عبادات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں
کہ مجھے نماز پڑھنی، یہ میرے فرائض میں سے ہے. آپ کا ایک سب سے بڑا اور اہم رول کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت آپ کے اوپر ایک فرض ہے. آپ اپنے اوپر اس فرض کی ادائیگی کے لیے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ دن میں اتنی نمازیں فرض ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنے نوافل پڑھنے ہیں مثلا. تو اب یہ جو آپ نے اپنے گول مقرر کیا کہ آج کے دن میں مثلا مجھے اتنے نفل پڑھنے یا فلاں کام اتنا کرنا ہے، پھر آپ اس کو مزید کیا دیکھیں گے کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں سنت کے قریب ترین چیز کون سی ہو سکتی. مثال کے طور پر ایک شخص سمجھتا ہے کہ اسے حج کرنا ہے، اس کا ایک ایم ہے یا اس کو ایک موقع مل رہا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ بہترین حج کس طرح ہو سکتا ہے. مثلا اخلاص کی بات ہے اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی حج پہ تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں، لاکھوں جا رہے ہیں، تو صرف جانا اور آنا ہی تو نہیں کام، وہ بہترین سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے. حج ٹائم کا بیسٹ پاسبل یوز کیا ہو سکتا ہے، سب سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں جو مجھے وہاں جا کے کرنے چاہیے کہ جس سے میرا یہ سفر ایک واقعی بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی سکسیسفل اور بہت ہی فائدہ مند اور نفع مند سفر ہو جائے. مثلا میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوں، میری یہ نماز بہت ہی بہترین، بہت ہی اعلیٰ ترین فوائد کے ساتھ ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کرنے والی ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کے اجر اور اس کی قدر و قیمت میں کمی کر دے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایسے طریقے، ایسے ہنر، ایسے سکلز، ایسے ٹپس، ایسے سیکرٹس، ایسے باتیں پتہ ہونی چاہیے، اور صرف پتہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو کرنا بھی آنا چاہیے کہ جس سے آپ اپنے اسی وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، یعنی فاستبقوا الخیرات کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ ہم نماز پڑھے تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ اپنے کام کو اس سے بہتر اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں تو آپ کو اس کی ہرس ہونی چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کا دماغ، آپ کا سوچ، آپ کا ذہن اس میں کام کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کا ذہن بھی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑے فریش آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک ایک خیال ان کا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل میں آ جائے تو دنیا بدل جائے، بڑے بڑے مار کے وہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کے اندر الہام کرتا ہے خیر کو، الہمہا فجورہا و تقواہا، سب کے اندر الہام ہوتے ہیں خیالات. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ اپنے ان خیالات سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے؟ تو میں یہاں آپ کو شریک کرنا چاہوں گی گفتگو میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اللہ کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً ہماری الہامی رہنمائی ہوتی رہتی. الہامی رہنمائی کیا؟ اچھے اچھے آئیڈیاز جو ہمیں آتے رہتے ہیں، جتنے زرخیز ذہن ہوتے ہیں اتنے بہترین چیزیں، اور پھر یہ تمنائیں، خیال، آرزویں، میں یہ کر پاؤں، دعائیں، خواہشات، جو نیکی کی خواہشات ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ عمل میں نہیں آ پاتی؟ اس کی کوئی مجھے پریکٹیکل ریزن بتائیں تاکہ ان اسباب پہ قابو پائیں ہم اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے. ہم سب یہ تو کہتے ہیں اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، الحمدللہ یہ دعا مانگنا آگے اور مانگتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر دعا کے لیے 7 کوشش شرط ہے. صرف مانگ کے نہ بیٹھ جاؤ، اس کے لیے کچھ جو تمہیں اللہ نے دیا وہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا، اس کو استعمال کرو، کام میں لاؤ. آپ مجھے کوئی واقعی وہ سبب بتائیں، اپنے آپ سے سوچ کے بتائیں کیا بات ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے. آپ بڑا اچھی نیت بھی مانتے ہیں، بڑا اچھا سوچتے ہیں، بڑا جذبہ ہے آپ میں، ماشاءاللہ، بہت علم بھی ہے آپ کے اندر. یعنی اس وقت جو گفتگو میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ ہی کے لیول پر ہونی چاہیے کہ آپ عوام میں سے نہیں ہیں. آپ کے اندر ایمان کا درجہ، علم کا درجہ، تقوی کا درجہ، اخلاص کا درجہ باقی عوام سے زیادہ ہونا چاہیے، یا ہے الحمدللہ. تو پھر وہ ساری چیزیں یا بڑی ہیں یا ہونی چاہیے، یا آپ سوچتے ہیں کہ ہو اور وہ ہو کوئی نہیں رہی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سارے جذبے دھرے رہ جاتے ہیں، یا سارے علم جو ہیں وہ بس پڑے رہ جاتے ہیں، یا جو سیکھا ہے وہ بھی فیل ہونے لگ گیا کہ وہ واپس جا رہا ہے یا پیچھے نکل رہے ہیں آپ. کیا ہے وہ اسباب؟ کیونکہ اگر ہم یہاں مل بیٹھ کے اپنا احتساب نہیں کریں گے اور اپنے لیے نہیں سوچیں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور کون سی جگہ ہے پھر جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی فورم تلاش کریں اور وہاں جا کے ہمیں کوئی سکھائے؟ نمبر 1، اپنی پرائرٹیز نہیں سیٹ کی. لکھتے جائیے. ٹال مٹول اور سستی سے کام لیتے ہیں، پلاننگ کے بغیر بس صرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بس ہو جائے گا جو سامنے آئے گا. غفلت، سستی، بھول جانا. بعض اوقات آئیڈیاز تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ تنہا ہم ان پر خود سے ہی کچھ کر لیں، جب تک اس کے لیے ایک اجتماعی روح اور اسپرٹ اور دوسروں کی وتواصوا بالصبر نہ ہو. دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے نکلنے کے طریقے بتائے نا، اس میں صرف عمل صالح تک بات نہیں روکی گئی، اس میں اجتماعیت کی اسپرٹ دی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بات کی گئی ہے
ہم خواتین کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موڈز بہت جلدی جلدی بدلتے ہیں، ہمارے اوپر جذباتی کیفیات بہت شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام شروع بھی کر لیتے ہیں تو اس میں استقامت برقرار نہیں رکھ پاتے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم بس جب ایکسیلنس کے لیول پر پہنچیں گے تو تب کوئی کام کریں گے، اور ابھی خوفزدہ ہیں کہ شاید ہم اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی ڈسکریج ہو کر جو کام شروع کرتے ہیں، ہر کام کے شروع میں ٹیرنگ پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت سیریس لے لیتے ہیں اور مایوس جلد ہونے لگتے ہیں۔ جو بھی آئیڈیا آتا ہے بس اندھا دھند شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کی فیزیبلٹی بنائے۔ دیکھیں، فرسٹ اسٹیپ تو آپ لوگوں کا ہو چکا کہ آپ نے علم کے رستے میں قدم رکھا، آپ کو پتا چل چکا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جو اصل بات ہے، ان ساری باتوں کا جو خلاصہ آپ کہہ لیں اور جس کا جواب سورۃ العصر کے اندر ہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ جو تواسی کا عمل ہے، یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل۔ کیا اس کی خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے اس کی؟ مشترک کوشش۔ ہماری متفرق کوششیں تو ہیں، لیکن مشترک کوشش، اجتماعی روح، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو روح ہے وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ یعنی ہم نے اتنا اپنے اپنے طور پر کتابوں سے بھی سیکھ لیا، اپنے اپنے طور پر استادوں سے بھی سیکھ لیا، لیکن اب اس پر عمل اکیلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکیلے دنیا میں آپ رہ کیسے سکتے ہیں؟ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے بیچ میں رہتے ہیں، بعض اوقات ان سے بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں مشورے کو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں رکھا ہے؟ ایک کام سے بھی دوسرے کی طرف جاؤ گے تو بیچ میں مشورے کی ضرورت پڑے گی، اور دو اسلام کی بنیادوں کے بیچ میں رکھا ہے، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام۔ اکیلے آپ گاڑی کھینچ کیسے سکتے ہیں جب تک آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ذہن نہیں بنائے ہوئے؟ چلیے اس بات کو ایک اور دوسری طرح لیتے ہیں کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے۔ جب کیسے پہ بات آئے گی تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، چاہے باہر کا کسی کا پریشر ہے کہ کوئی کرنے نہیں دیتا، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیسے کریں۔ اگر پتا ہو کہ کسی کے دباؤ سے کیسے نکلنا ہے تو آپ نکل جائیں گے، اگر پتا ہو آپ کو کہ سستی سے کیسے نکلا جاتا ہے تو نکل جائیں گے۔ یعنی جب تک کیسے کا جواب نہیں آپ کو آتا، کیا کا تو پتا چل رہا ہے آپ کو بہت سارا، کیسے یہ نہیں پتا چلتا۔ اچھا، اس کے لیے ایک تو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سارے کام وہ کیسے کرتے تھے، تو سنت کے صرف سرسری نہیں، گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عموماً ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، آپ نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ جنگ لڑی، وہ وہاں کامیابی حاصل کی، مکہ فتح کیا 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 کیا۔ ہمارا سارا علم کیا کے گرد گھومتا ہے، سنت اور سیرت کا بھی۔ ہم جو بھی احادیث پڑھتے ہیں، جو ابھی آپ کا اسوہ حسنہ پڑھتا ہے، اس میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ اس پہ ہماری توجہ کم ہوتی ہے کہ کیسے کیا، طریقہ کار کیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا وہ حکمت سکھائی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے کتاب تو سیکھ لی لیکن حکمت نہیں سیکھی۔ اور حکمت دراصل کیا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ورڈز نہیں ہیں بولے ہوئے جن کو آپ حدیث کا ترجمہ کر کے کہ حکمت کا معنی یہاں امام شافعی نے حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے، مراد یہی ہے، یہ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق ہے۔ یہ حکمت ہی تو کیسے بتاتی، یعنی آپ کی ذات یا آپ کی سنت سے ہی تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی کام آپ دیکھتے ہیں دین میں، جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب ان کے لیے پاسبل کیسے تھا، کبھی آپ نے غور نہیں کی؟ اتنی مصروف زندگی تو شاید ہی کسی اور انسان کی، اتنی خطروں میں تو کسی اور انسان کی زندگی دیکھنے کو نہیں ملتی، اتنے معاشی حالات کی انتہا درجے کی مشقت۔ میرا خیال ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس انڈیویجولی اور اجتماعی طور پر آپ سے زیادہ وسائل ہیں۔ وہاں جہاں مادی وسائل بھی نہیں ہیں، جہاں کاغذ نام کی چیز نہیں ہے، لکھ لکھ کے دفتر کوئی نہیں بھرے ہوئے، جہاں کتابوں کے انبار نہیں ہیں، لائبریریاں کوئی نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین عملی کام ہو رہا ہے۔ کیسے ہوا یہ؟ اس پر غور کرنے اور ان وجوہات اور ان چیزوں اور ان بنیادوں کو تلاش کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جب تک وہ نہیں ہمیں ملتی یا ان کو نہیں ہم پہچانتے، ہم صرف کتابیں پڑھ کے یا کچھ کورس کر کے ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے یا اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر سکتے۔ اب ہم کچھ بنیادی چیزوں پر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پھر ہم ان ٹرمز میں بات نہیں کریں گے جس عموماً ہم صداقت، دیانت، شجاعت، امانت یہ لفظ بڑے بڑے بول کے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بڑے بڑے فلسفے نہیں بولنے، اب وہ حکمت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کا مہینہ کیسے گزرتا تھا، آپ کا سال کیسے گزرتا تھا، آپ کے ہفتے کیسے گزرتے تھے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ کیا تھی۔ یعنی ایک وہ انسان کہ جس کے اوپر دنیا بھر کی ذمہ داری ہے، وہ صرف فرائض ہی ادا نہیں کر رہا، نوافل بھی پڑھ رہا ہے،
وہ صرف فرض روزے نہیں رکھتا، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا، وہ سارے اذکار کا اہتمام کرتا ہے جو بعد میں لکھے گئے تو پوری پوری کتابیں بن گئی. تو کیسے کیا انہوں نے یہ سب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رولز تھے اگر ان سب کی لسٹ بنائے تو آج کی دنیا کے ہر انسان سے بڑی لسٹ ہے. یعنی ایک نبوت کا رول جو ہے نبی ہونے کا، اس میں کامیابی کو دیکھیں. ایک جرنیل ہیں تو، ایک جج ہیں تو، ایک سربراہ مملکت ہیں تو، ایک باپ ہیں تو، ایک شوہر ہیں تو، کس کس رول کی بات کریں؟ ہر رول میں سکسیسفل ہیں. اور آج ہمارا حال یہ کہ جب ایک رول ادا کرنے لگتے تو دوسرا لازمی متاثر ہو. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ اوقات کی پابندی اور تنظیم ہے کاموں کی. اور پھر کل آمنت باللہ ثم استقم، جو کہا وہ کر بھی لیا. ہماری پلاننگ تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن ہم جو کہتے ہیں، جو عزم کرتے ہیں، وہ کرتے کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو دعا مانگتے اس میں ہم اور حزن سے پناہ ہے. ہم جن ہموم کے اندر ہیں انہی میں ہی گم رہتے ہیں. بس یہ فکر لگی ہوئی ہے، وہ فکریں ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. اور ہر ایک کو شیطان نے کوئی نہ کوئی فکر لگا رکھی ہے ایسی جو چاہے تو سر پہ سوار کر لے، مسلط کر لے، چاہے تو ایک طرف رکھ کے اپنا کام کرتے. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. ہم اور حزن سے پناہ مانگی ہے، پھر اسی طرح عجز اور کسل سے پناہ مانگی، بخل اور غلبۃ الدین و قہر الرجال. یہ جتنے ایشوز آپ نے بتائے ہیں نا سب اس میں آتے ہیں. قہر الرجال کیا ہے؟ لوگوں کا جبر، معاشرے کا پریشر، گھر والوں کا دباؤ، دوستوں کا، انسانوں کا، سارے لوگ آ جاتے ہیں اس میں کہ جن کے پریشر سے آپ اپنے علم کو عمل میں نہیں لا سکتے. گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، قہر الرجال ہے. مال کی مشکلات ہے، غلبۃ الدین، وہ فکر کھائے جا رہے ہیں، وہ کسی ایک کنارے لگنے نہیں دیتے. پھر اسی طرح عجز اور کسل. آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ہماری جو شخصیت ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ہم المؤمن القوی نہیں. تو جب آپ کی صحت کمزور ہو، جب آپ کا ایمان کمزور ہو، جب آپ کے ارادے کمزور ہوں، جب آپ کی نیتیں کمزور ہوں، جب آپ کی ہر جگہ کمزوری ہی کمزوری ہے، تو آپ نے کس چیز پر عمل کرنا ہے؟ کون سے دین پر عمل کر کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں قوت کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جن چیزوں کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ کوئی نہیں. آج بحیثیت امت مسلمہ کے یا بحیثیت اپنی قوم کے آپ دیکھیں علمی معیار کا کیا حال ہے، وہ کتنا قوی، ٹیکنالوجی کتنی قوی ہے. ہمارے پاس کون سی قوت ہے؟ ہاں، اس پہ بہت خوش ہیں کہ ایٹمی قوت ہے. باقی انفرادی سطح پر جن قوتوں کی ضرورت ہے ان قوتوں کا کیا عالم ہے؟ کس کس چیز کی قوت ہونی چاہیے آپ ہی بتائیے ہمارے اندر. یعنی یاد رکھیے کچھ کر نہیں پائیں گے جب تک آپ قوی نہیں ہیں، جب تک آپ کے اندر قوت نہیں. کس کس چیز کی قوت چاہیے؟ ارادے کی قوت، ارادے کی پختگی، اور علم کی پختگی، ایمان کی قوت. اپنے نفس کے خلاف جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں ان سب پر اپنے آپ کو تھام رکھنے کی، یعنی اپنے آپ کو روک لینے کی قوت، اپنے نفس کی باغیں کھینچنے کی قوت. دیکھیں نا، ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، نفس کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ دراصل سرکش گھوڑے کی طرح ہے. تو اس کی باغیں کس کے پاس ہے؟ ہمارے اپنے پاس ہے. اس کو کھینچنا جو ہے کہ اپنے آپ کو ایک حد پہ روک لینا، یعنی حدوں پہ روکنا. وہ حدیں خواہ دین نے مقرر کی ہو، خواہ عقل سلیم نے متعین کی ہو، یا پھر وہ ایک فطرت سلیم کی طرف سے ہو، ان حدوں میں اپنے آپ کو روک لینا. جب تک یہ قوت نہیں ہے اپنے پاس کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کے اپنے اندر ایک قوت ہوگی جس کی بنا پر آپ صبر کر سکیں، عبادت پہ جمے رہ سکیں، جو بھی نیکی کا ارادہ کریں اس پر آپ قائم رہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک آپ خود کمزور ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. جو آپ نے آیات یاد کی ہیں عباد الرحمن کی صفات میں سے، ان سب کے آخر میں جو جزا بتائی گئی ان ساری کوالٹیز کو ایک کوالٹی میں ڈال دیا گیا کہ یہ سب بدلہ ان کے لیے کیوں ہے؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اور صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کے سامنے آخرت ہو، یقین ہو، آخرت کی جزا ہو. تو پھر ہی انسان اپنے آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں روک کے اور تھام کے رکھ سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی تو سورۃ العصر کا پیغام ہے. سب سے پہلے تو حق کا پتہ ہونا چاہیے، وتواصوا بالحق. اگر کوئی بھول رہا ہے تو اس کو یاد کرا دیں، اور پھر پتا چل گیا تو حق پہ جم جائیں، وتواصوا بالصبر. کتنے دو مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کامیابی کے راستے کی وضاحت کر دی. اور اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے کا تعاون چاہیے، اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے، تنہا نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کی غلطیاں بتانے کی، ایک دوسرے کی غلطی سن لینے کی، ایک دوسرے کی بتائی ہوئی غلطی کو سننے کی قوت. یہ جو پرائرٹیز سے بات شروع ہوئی تھی کہ پرائرٹیز ہم نے متعین نہیں کی، یہ بہت بیسک بات ہے. اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس